جب آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی میجک والی چیز ہے یا نظر ہے یا پھر کوئی میڈیکل کیس ہے؟ آپ پہ کسی نے جادو کرایا، مفت میں ہوتا ہے جادو، پتہ نہیں جی، وہ میری جو دیورانی ہے نا وہ بس میرے بھائی کو بھڑکاتی ہے کہ جداد کا حصہ لے لو، تو لڑائیاں کرواتی ہے، تو وہ نا بس مجھے کچھ پلا کے دیتی ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں، میں مر جاؤں۔ اچھا کتنی جائیداد ہے؟ وہ جی ایک 2 مرلے کا گھر ہے۔ اچھا اس کے اوپر وہ ہزاروں لگا رہی ہے، مطلب جادو یا تعویذ یا یہ بھی تو فری میں نہیں ہوتا نا، از اٹ ویری ایکسپینسو؟ اٹس ویری ایکسپینسو، اور کالا جادو تو بہت ہی ایکسپینسو ہے۔ اچھا جینون ہوتے ہیں لوگ کرنے والے یا ایلوژن ہی ہوتا ہے؟ نہیں ہے، لٹرلی یہ ہوتا ہے کہ 3 جنریشنز کے بعد بھی کرسز، بددعائیں، کسی کا حق مارنا، وہ بعض دفعہ آپ کی اولاد سے نکلتا ہے۔ اچھا پھر آپ کی چیزیں ادھر ادھر ہلنے لگتی ہے، آپ کی چلتی چیز بند ہو جاتی ہے، میرا موبائل خود ہی اسکرول کرنے لگتا ہے، میرا ٹی وی کے چینلز خود ہی چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ انرجی ہے کیا اور کیسے یہ افیکٹ کرتی ہے؟ آپ کے فیس، آپ کی اسپرٹ، آپ کا سول، آپ کی جس طرح سے آئیز آپ بلنک کرتی ہیں، ایون دیٹ پورٹریز اے سرٹن انرجی۔ جب آپ بیمار ہوتے ہو یا آپ کسی بہت ایسے سرکمسٹانس سے گزرتے ہو جو بہت ڈپریسنگ ہوتا ہے، تب نیگیٹیوٹی زیادہ سوار ہوتی ہے، امپلس بھی زیادہ آتی ہیں، اینگر بھی زیادہ آتا ہے۔ اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے اندر پھر جب ڈس اپوائنٹمنٹ اس لیول پہ پہنچتے ہو، پھر آپ کہتے چلو ٹھیک ہے، شیطانی قوتیں نہیں ہوا نا کچھ بھی، دین یو آر ڈس اپوائنٹڈ ان اللہ اینڈ یو لیو ہز ویز۔ آج کا پوڈ کاسٹ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے لالا رخ، جن سے ہم نے بہت دلچسپ کانورسیشن کی، اور یہ کوئی روایتی بھوتوں والی کانورسیشن نہیں ہے، بلکہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے انرجی ورک کیسے کام کرتا ہے، سپر نیچرل اینٹیز ہمارے ارد گرد کیسے ہوتی ہیں، اور ایسٹرل ورک کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ان سارے ٹاپکس میں انٹرسٹ ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تھینک یو میم فار یور ٹائم، ویلکم ٹو دا شو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن سے آپ جب ملتے ہیں تو ایک انرجی میں اپلفٹ آتا ہے، انسٹنٹ آئی فیلٹ دیٹ۔ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں انرجی ہے کیا اور کیسے یہ افیکٹ کرتی ہے؟ دیکھیے انرجی میں کل ہی کسی کا سن رہی تھی، بلکہ ایک مووی دیکھ رہی تھی، ویری ویری اسٹرینج مووی، دا مینیو۔ اٹ از پلیز ڈونٹ واچ دس مووی، نو بڈی شوڈ واچ دس مووی، اٹ واز لائک کریزی۔ میں اور میری بیٹی کبھی کبھی بیٹھتے ہیں نا تو ہمیں کریزی زون میں جانے کا شوق ہوتا ہے، سائیکولوجیکل تھرلرز جس کو کہتے ہیں۔ اچھا اٹ اوپن سو مینی ڈورس فار یو، ایوری تھنگ ان دا ورلڈ ہیز انرجی، ٹھیک ہے۔ میرا تو سارا کام انرجی سے ہے۔ سائیککس جو ہوتے ہیں نا وہ انرجی کو ہی ریڈ کرتے ہیں، آپ کے فیس، آپ کی اسپرٹ، آپ کا سول، آپ کی جس طرح سے آئیز آپ بلنک کرتی ہیں، ایون دیٹ پورٹریز اے سرٹن انرجی۔ اس کے ساتھ جب کوئی چیز بھی آپ کے گھر میں، ہم سمجھتے ہیں نا یہ انینیٹ آبجیکٹس ہیں، لائک بکس ہیں یا پلانٹس ہیں یا یہ لائٹس ہیں، ایوری تھنگ ہیز این انرجی، رائٹ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو انٹرپریٹیشن کرنا ہمیں اس کا نہیں آتا۔ لوگوں کو بہت عجیب و غریب بات لگتی ہے، جبکہ ہم روز اپنے ڈیلی لائف میں انرجی کا یوز ہر چیز میں کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل لیٹس ٹاک اباؤٹ الیکٹریسٹی، ایوری تھنگ ان دا ورلڈ از ناؤ ورکنگ آن الیکٹریسٹی پاور۔ واٹ از دیٹ؟ اٹس این انرجی، رائٹ۔ پھر آپ کی گاڑیاں، موبلٹی، اٹس آل ڈپینڈنگ آن انرجی۔ پھر آپ کا اپنا جسم، اگر آپ کھانا نہ کھائیں، چائے نہ پئیں، فوڈ انٹیک نہ ہو تو آپ کا جسم نہیں کام کرتا۔ روزے میں آپ کیسے نڈھال ہو جاتے ہیں؟ آنے والا ہے رمضان، آدھے لوگ تو ایسی مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہوا بھائی؟ روزہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا میں ان سے اکثر پوچھتی ہوں کہ واٹ ڈو یو تھنک، کہ ہمارے پروفٹ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے وہ کیا گاڑیوں میں ٹریول کرتے تھے، کیا اے سی میں ہر وقت لیٹے رہتے تھے، یا روزہ رکھ کے سارا دن سوتے رہتے تھے؟ بٹ دس از ہاؤ وی ورک ان دس ورلڈ ناؤ۔ آئی فائنڈ لاسٹ پیپل، آئی فائنڈ لاسٹ سولس۔ میں لوگوں کی گمی ہوئی چیزیں بھی ڈھونڈ سکتی ہوں، بیکاز ہر چیز اپنی ایک انرجی چھوڑ دیتی ہے، امپرنٹ سا۔ امپرنٹ سا۔ جیسے ہم جب، آپ کو پتہ ہے فرسٹ ٹائم جب یہ فنگر پرنٹ ڈسکور ہوا تو فرانس میں ایک لائر تھی، اس کا ایک شو بنا ہے، دس اے ریئل اسٹوری، بٹ فرسٹ فیمیل لائر ان فرانس، ٹھیک ہے۔ اور اس نے جب ڈسکور کیا کہ فنگر پرنٹ، تو اس نے پہلا کرائم جو سالو کیا، جو اس کے پاس کیس آیا تھا مرڈر کا، اس میں فنگر پرنٹ۔ اب تو ڈی این اے تک بات چلی گئی ہے، کلوننگ تک بات چلی گئی ہے، رائٹ۔ تو انرجی کے بغیر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں۔ فرسٹ وی ہیو ٹو اسٹیبلش دیٹ۔ اللہ سے لے کر چونٹی تک ایوری تھنگ ہیز انرجی۔
اب ہم نے جانا کہاں اس انرجی کو لے کے اور اس کا کیا یوزیج کرنا ہے, دیٹ ڈپینڈس آن اس. سپر نیچرل اینٹیز ان کے ساتھ ہم کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں؟ انرجیٹک لیول پہ ہی کرتے ہیں آبویسلی, ایبسلیوٹلی. لیکن کچھ لوگ ریسیپٹیو کیوں ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کبھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں؟ کچھ پلگز آپ کے گھر میں خراب ہوتے ہیں, آپ وہاں چارجر کا بٹن لگاتے ہو, آن آف کرتے ہو, بٹن ہی نہیں چلتا, او بھائی پیچھے سے کوئی تار ٹوٹی ہوئی ہوگی, ایسا ہی ہے. جی. کوئی پلگ آپ بلب لگاتے ہیں ساکٹ میں بلب جلانے کے لیے, وہ خراب ہوتا ہے, وہ فیوز ہوتا ہے. اسی طرح ہیومنس میں کچھ ہیومنس جو ہیں وہ ریسیپٹیو ہوتے ہیں. ریسیپشن کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو وچ میکس یو اے ریسیپٹر, ٹھیک ہے. ریسیپٹور کہتے ہیں اس کو. وہ ہوتے ہیں جو کہ یا تو عبادت گزار بہت ہوتے ہیں, تو اللہ ان کے لیے کشف کھولتے ہیں, اینڈ دس ورڈ از یوزڈ ان اسپریچولزم. یا وہ ڈیول ورشپ کی طرف ہوتے ہیں, جو آج کل بہت فیمس ہو رہا ہے, لیومناٹیز اور یہ اور وہ بڑے فیمس ہو رہے ہیں. یا وہ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کہ مینٹلی ویک ہوتے ہیں, ان کو ان کے اعتقاد اور ایمان جو ہوتے ہیں وہ بہت ڈاما ڈول ہوتے ہیں. دے ڈونٹ بلیو ان اینی پرٹیکولر تھنگ. تو ان کو کیپچر کرنے کے لیے اینٹیز آتی ہیں. اچھا, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہے. فرسٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ جن وچ از سم تھنگ وی کی ناٹ ریفیوز. جن تو سورہ جن ہے, سب ہر مسلمان کو پتہ ہے جنات ہیں دنیا میں. یہ ایک مخلوق ہے جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں, ہم سے زیادہ تعداد میں ہیں, دنیا میں ہی رہتی ہیں. ان کی پوری فیملیز ہیں, ان کا ریلیجن ہے, ان کے قبیلے ہیں, ان کی اپنی لائف سٹائلز ہیں, ان کے لوز ہیں, ڈیتھس ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اب یہ بھی کمپینین شپ بعض دفعہ ڈھونڈتے ہیں. اچھا, انسانوں کے ساتھ. جیسے آپ اگر امریکہ چلی جائیں, شفٹ ہو جائیں, وہاں آپ کو امیگریشن مل جائے, تو وہاں آپ جا کے آپ کیا ڈھونڈیں گی؟ اہم زبان پہلا, اہم خیال, the person who has same taste as you, so you can go out and eat together or have a good time. So اس طرح کی چیزیں یہ بھی ڈھونڈتے ہیں. بعض دفعہ ہم خود کال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں بہت ڈپریشن میں ہوں, بہت زیادہ. فار ایگزامپل, اللہ نہ کرے پھر سے جاؤں, بین تھرو اٹ ویری بیڈ ٹائم پیریڈ. ڈپریشن ہمارے یہاں اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے, خاص طور سے ینگر جنریشن میں. جی. اور ڈپریشن جو ہے نا, اٹس کالڈ ہوپ لیسنیس, نا امیدی. نا امیدی جہاں آ جاتی ہے, وہاں پر آپ کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے ڈھونڈنے کے لیے اینی تھنگ دیٹ کین ہیلپ یو ان ری کیپچرنگ یور امید. کہتے ہیں نا لٹل اسپارک آف لائٹ اور ہوپ اور سم تھنگ, وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے. اب اس میں آپ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں, آپ اللہ کی طرف بھی آ سکتے ہیں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ذوالجلال والاکرام, رب العالمین, دو جہانوں کا مالک, زندگی اور موت دینے والا, آخر اور شروع سب اللہ سے ہے. لیکن بہت سے لوگ اس میں ڈس اپوائنٹ ہو کر نکل جاتے ہیں, اس سے دوسری نگیٹو طرف چلے جاتے ہیں. جب وہ نگیٹو طرف جاتے ہیں تو ساری شیطانی قوتیں بھی ہیں دنیا میں. تو دے لائک ٹو فورسز, رائٹ, دا بلیک اینڈ دا وائٹ, اینڈ دیر از اے لاٹ آف گرے ایریا. سو بلیک کہتے, وائٹ کو تو ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے کہا نہیں, اللہ نے تو میری یہ خواہش ہی نہیں پوری کی, اس لڑکی سے مجھے اتنی محبت ہی نہیں ملی, وہ مجھے چھوڑ کے اس کی کسی اور سے شادی ہو گئی, اب میں خودکشی کر لوں گا. وہ آج کل ڈرامہ چل رہا ہے نا, تم میری زندگی ہو, وہ اب وہ اس کو نا ایول فورسز دیکھ رہی ہیں. بچہ قابو میں آ گیا, اس کو بولو یہ کام کر لو یار, تم یہ آوارگی کر لو, یہ غلط کام کر لو. دے ول ڈرائیو یو ٹورڈ سم تھنگ نیگیٹو, سم تھنگ بیڈ. اس ڈرامے بھی بچے کا یہی ریئیکشن دکھاتے ہیں لڑکے کا, دیٹ ہی اسٹارٹس ڈرنکنگ اگین اینڈ پارٹیing اگین. اور وہ ہمارے کلچر میں یہ ریگولر چیزیں نہیں ہیں. باہر کے ملکوں میں تو یہ ایوری ڈے ریگولر چیزیں ہیں. ایوری بڈی پارٹیز آن اے ویکینڈ, کوئی اس کو ایسا گناہ یا برائی نہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ بہت بڑی برائی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اپنے لیے خود چوز کیا راستہ. یو فرسٹ آف آل mentally and emotionally have to be very vulnerable, very very open, کمزور, نحیف. Okay, let me try and give you an example. ایک بیماری آئی تھی آج سے 20 سال پہلے, ایڈز. جی. بہت شدید. ایڈز آپ کا امیون سسٹم کو بالکل ختم کر دیتی تھی. ایسا ہی ہے. پھر کووڈ آیا, کووڈ میں بھی لوگ بہت مرے,
وائرل تھا, لگ رہا تھا یہ تھا, بڑی پریکاشنز لینی پڑ رہی تھیں, اسٹرلائزیشن کرنی پڑ رہی تھی. اسی طرح جب آپ انرجیز کی بات کرتے ہیں تو نگیٹو انرجیز سے اپنے کو روکنے کے لیے آپ کو کنٹینیوسلی پازیٹیو انرجی ایمینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس کو ہم تھوڑا سا سائیکالوجی میں تھاٹ پروسیس چینج کرنا بھی کہتے ہیں, ریفریمنگ, کہ جب نیگیٹیوٹی اٹیک کرے پازیٹیوٹی جنریٹ کر دو. ایگزیکٹلی. اور اب پتہ ہے کیا, دیر از نو ٹائم ٹو لرن. ایسا نہیں ہے کہ میں 67 کی ہو گئی ہوں تو اب میرا وقت سیکھنے کا ختم ہو گیا. ایک تو ہم لوگ ہاں یہ بہت برا ہے, ہم ایک سرٹن اماؤنٹ تک جب اپنی ہماری ایجوکیشن پہنچ جاتی ہے یا پڑھائی پہنچ جاتی ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ آ گیا. نہیں, دیر از آلویز روم فار لرننگ. میں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پروسیس اسٹارٹ کیا ہے اور اس میں ہے اپنے اندر کی جرنی. ٹھیک ہے, باہر کی میں نے بہت کر لی, ایسٹرل ٹریولنگ کر لی, یونیورسز میں چلی گئی, میں نے پوڈ کاسٹ میں کہہ دیا جی میں تو جنات سے باتیں کرتی ہوں, میں روحیں دیکھتی ہوں, میں نے آسمانوں میں چکر لگا دیے, میں 7 اللہ معاف کرے 7 آسمان تو نہیں جا سکتی, 2 زمین کے نیچے بھی چلی گئی. مگر مجھے بلے شاہ بہت اچھا لگتا ہے. اچھا. اینڈ آئی لسن ٹو میوزک لیٹ ایٹ نائٹ, اور اس کا وہ والا تھا وہ, آئی ریئلی لو دیٹ, اس کی جو آئی وش آئی کوڈ ریڈ پنجابی شاعری. وہ کہتا ہے کہ تم سب کو تو ڈھونڈ رہے ہو, وہ کہتا ہے نا گھر دی چکی کو تو تم نہیں پوچھتے, تم جا کے پتھر پوچھ لیتے ہو. یہ ورڈنگ آپ کو آبدہ پروین کے ایک سانگ کی اسٹارٹنگ بھی یہاں سے ہوتی ہے. ہاں, تو میں نے سوچا کہ ناؤ اٹس ٹائم اباؤٹ ٹائم میری اپنی انٹرنل جرنی بھی تو اسٹارٹ ہونی چاہیے نا. سب سے پہلے آپ نے اپنے کو, آئی ایم جسٹ این آرڈنری پرسن, پہلے آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں, آئی ایم نو عالم دین, آئی ایم نو پیر, آئی ایم نو مرشد, آئی ڈونٹ ایون ہیو اے پیر اور مرشد, آئی ایم بیئرلی ایجوکیٹڈ. ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, پی ایچ ڈیز بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ راستے اور کچھ چیزیں آپ کے لیے کھولتے ہیں. اینڈ ریممبر دس تھنگ, اس میں نگیٹو راستے میں بھی چلنے کے لیے طریقے ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں. انتہائی عشق میں یا غصے میں آپ کا فرسٹ ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ٹو ہٹ بیک. امپلس فرسٹ یہی ہے, ٹو ٹیک ریونج. ہزاروں فلمیں ریونج پہ بنی ہیں. اینڈ اگر آپ یو نیڈ ٹو لرن کہ آپ نے کون سی ڈائریکشن لینی ہے. وہ جیسے ایک بڑا کامن فریز ہے, اب تو ہر بچے کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایک آدمی سے اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہ واٹ آر وی ہیو 2 wolves inside us, which ever one we feed. کل کوئی بات ہوئی تھی, میری بیٹی کہہ لیں گی which ever one you feed. میں نے کہا yeah I'm feeding the negative one nowadays. جلن, حسد, oh my God, یہ شادیاں دیکھ کے یہ لہنگے غرارے ڈائمنڈز گولڈ, I'm like oh my God, oh my God, oh my God, میں کدھر ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. But then I realized oh my God, I'm so lucky. I am not answerable for anything. Choosing your own path, یور اون ڈائریکشن, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ اپنا ایک مینٹل پازیٹیو اور نگیٹو کا آپ کا راستہ ہے. اس دکھ میں غم میں آپ کا فرسٹ ری ایکشن ریونج کا ہے, تھپڑ مارنے کا ہے, اینٹ اٹھا کے کسی کے سر پہ مارنے کی ہے, یا آپ وہاں ایک گہری سانس لے کے صبر کر کے آپ کہتے ہو اللہ میں نے آپ پہ چھوڑ دیا, سرنڈر کر دیتے ہو. لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی کہ جب آپ بیمار ہوتے ہو یا آپ کسی بہت ایسے سرکمسٹانس سے گزرتے ہو جو بہت ڈپریسنگ ہوتا ہے, تب نگیٹیوٹی زیادہ سوار ہوتی ہے, امپلس بھی زیادہ آتی ہے, اینگر بھی زیادہ آتا ہے. اس سچویشن میں کیا مطلب نگیٹیو انرجیز انڈائریکٹ زیادہ کری ہوتی ہیں, ہم ریسیپٹیو ہوئے ہوتے ہیں ارد گرد کی بھی نگیٹیوٹی سے؟ نہیں, دیکھیے آپ کا کھلا ہے نا, جب آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ ایک دفعہ سلپ ہو کے نیچے گرے ہو, دوسری دفعہ آپ نے کوشش کی, تیسری دفعہ یو گیو اپ. وہ تیمور کا تھا نا, وہ چونٹی کو دیکھ کے اس نے کہا کہ ٹرائی اگین. میں نے اس کے آگے ایک اور بڑا اچھا جملہ بنایا, ٹرائی اگین بٹ ٹرائی ناٹ ٹو بی اے بور. اتنا بھی نہ ٹرائی کرو کہ بورنگ ہو جاؤ. بات یہ ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے, جو ایسے میں نے ڈیزیزز کا آپ کو ایکسپلین کیا, آپ کے باڈی کا سسٹم جو ہے اس وقت ڈپریشن میں, سیڈنس میں, اینگر میں, ٹریجڈی میں, اللہ نہ کرے کسی کا جوان بچہ اس کے سامنے آنکھوں کے فوت ہو جاتا ہے, یور ہسبینڈ ڈائز, آپ کے سر سے آپ کا سربراہ چلا گیا, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کفالت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے, تو دین یو لک آؤٹ فار ہیلپ. ٹھیک ہے. اور ٹو بی آنیسٹ ہمارے ملک میں ہم نے ہیلپ کے لیے کوئی پازیٹیو وہ نہیں بنائے ہوئے, ایونیوز نہیں بنائے ہوئے. ہم لوگوں نے سارے نگیٹیو ایونیوز اوپن کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے اندر پھر جب ڈس اپوائنٹمنٹ اس لیول پہ پہنچتے ہو, پھر آپ کہتے چلو ٹھیک ہے
शैतानी قوتیں, نہیں ہوا نا کچھ بھی, then you are disappointed in Allah and you leave his ways, and that's a turning point from good to bad. آپ نے فلموں میں دیکھا نا, وہ ولن کو پھر دکھاتے ہیں ہیرو بن گیا, ہیرو کو ولن بن گیا. انسان کے اندر یہ دونوں چیزوں کی قوت ہے. How much do you control over yourself, which is not something easy. میں یہ نہیں کہہ رہی بہت آسان ہے, نہ بھائی, بندہ رول جاتا ہے اس میں, رول جاتا ہے. وہ کہتا ہے نا, تو عشق دا چنگل کھولتے صحیح, تو رلنا جامے تو پھر بول صحیح. اٹس ناٹ سو ایزی. اٹس ویری ایزی ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس, بٹ جب وہ وقت آتا ہے, میں نے بڑے بڑوں کو گرتے دیکھا ہے. اور ایک زندگی میں کنسسٹینسی سے کوئی پازیٹیو یا نگیٹو نہیں رہ سکتا. ایک پوائنٹ آف ٹائم میں کوئی بہت زیادہ ہیرو یا ہیروئک ہوگا اور دوسرے ٹائم میں وہی ولن ہوگا. ایگزیکٹلی, بالکل. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں, ہمارے نے اپنے ارد گرد جو ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی اپنے سے بلڈ کی ہیں, وہ کیا ہیں؟ کیا وہ ہمیں پازیٹیو میں دیکھتے ہیں؟ تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے پازیٹیو بنیں. بٹ اگر آپ نے کسی کو پہچاننا ہے اور جاننا ہے حقیقتاً, تو آپ اس کو اکیلے میں دیکھیں. اور میں اپنی خالہ کو بتا رہی تھی, شی از مائی مینٹور, شی از مائی ریلیجیس گائیڈ, شی از اے پرسن آئی ہیو بین فالوئنگ آل مائی لائف ان ریلیجن. تو کل ہم بات کر رہے تھے, شی ہیز الزمائر, سے کہنے کی بس رات کو تو بیٹا میں نا تسبیح لے کے پھر میں پڑھتی رہتی ہوں, عبادت کرتی ہوں. میں نے کہا خالہ میں تو سیریز لگا کے دیکھتی رہتی ہوں. مجھے کہتی ہیں بیٹا بھی تمہاری کیا عمر ہو گئی ہے؟ شی از الزمائر, ان کو بھول جاتا ہے, انہوں نے مجھے پالا ہے. میں کہا خالہ ہم 67 کر لیں گے, بس تمہاری بھی تسبیح کرنے کی عمر ہے. میں کہا خالہ جب سیریز ختم ہو جاتی ہے سونے لگتی ہوں, تسبیح اٹھا لیتی ہوں. اب واٹ آئی ایم ڈوئنگ ٹو مائی سیلف, یہ بڑے پرسنل لیول پہ آپ کو بتا رہی ہوں, میں اپنی بلڈ ہوپس اتنی زیادہ نہیں کرنا چاہتی اپنے سے بھی, کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں جہاں وہ اللہ کے ولی تھے, جہاں وہ کلندر تھے, جہاں وہ محبوب تھے اللہ کے, جہاں وہ لوگ تھے. میں ایک سادہ ہی انسان رہنا چاہتی ہوں. میں اپنی ایکسپیکٹیشن اپنے سے بھی بہت زیادہ بلڈ نہیں کرنا چاہتی. جب میں نے ایک چیز اپنے اندر نوٹ کی, ایک جملہ کہوں گی, آئی ڈونٹ نو اس پہ لوگ کتنا اتفاق کریں یا مجھے اس پہ لوگ برا کہیں یا کیا کہیں. میرے حساب سے دو طرح کے لوگ ہیں, ایک پریکٹسنگ مسلمز ہیں اور ایک نان پریکٹسنگ مسلمز ہیں. ہمارے ملک میں ہم نام ہمارا رکھ دیا محمد ہاشم, محمد جبرائیل, محمد امان اور محمد ایان, سب کے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا دیا. لیکن جب پریکٹس میں آتا ہے, اسپیشلی پنجاب کے صوبے میں یہ بات کر رہی ہوں, آئی واز ویری ڈسپوائنٹیڈ. مجھے 25 سال ہو گئے یہاں, 80% مرد میں دیکھتی ہوں نماز ہی نہیں پڑھتے, بیکاز آئی یوز ٹو ورک, آئی ایم اے ورکنگ وومن, تو میرے دفتر میں, تو مجھے بڑا ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب میں پریکٹسنگ کی طرف آئی تو میں نے قرآن کا ترجمہ, تفسیر, نماز, ہم پٹھان ہیں تو ہمیں تو پابندی سے بچپن سے کہا گیا تھا. ہمارے تصور میں ایسا کوئی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر کہ آپ کہہ سکیں ہاں پڑھ لوں گا نماز, یا ہاں رکھ لیں گے روزے, نہیں رکھے جا رہے یار, آج یہ ہوا, بائک پہ آتا ہوں, پیدل چلتا ہوں, مائی گاڈ, اچھا اس پہ بھی روزے چھوڑے جاتے ہیں. سو ہمارے ایکسپیکٹیشنز بینگ پٹھان, بینگ براٹ اپ ان دا فرنٹیئر پروونس بڑی ڈفرینٹ تھی. تو میرے حساب سے ایک پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں, ایک نان پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں. جب میں پریکٹسنگ مسلم کی طرف اپنے کو لانا شروع کیا, حجاب بھی پہنا, وہ کیا, میں نے دیکھا کہ مجھے ہر ایک میں نا خامیاں بڑی نظر آنی شروع ہو گئی. میں ججمنٹل ہو گئی, او یہ کون ہے, اس کو دیکھو یہ تو نماز ہی نہیں پڑھی, یہ خاتون کو دیکھو اس نے تو ایسے کپڑے پہنے, اس کو دیکھو اس نے کتنا نیل پالشیں لگائی ہیں اور یہ کیا ہوا ہے. اینڈ آئی ریئلائز کہ میں کون ہوں جج کرنے والی یار, یہ اللہ نے دیکھنے میں اس کے کام میں میں کیوں اپنے کو اس میں انوالو کری ہوں. تو اپنے لیے وہ ڈکے لگانا بھی نا بہت ضروری ہے, ٹو کلوز دوز ڈورس اینڈ ٹو سے. مجھے ڈاکٹر بہت پسند تھیں, آئی تھنک ڈاکٹر عافیہ, ہو ڈائڈ ریسنٹلی. وہ بہت پیاری بات کرتی تھی کہ میں کسی کو جج کرتا ہوں چیزوں پہ جو اللہ نے کہا ہے میں جج کروں گا. میں کون ہوں جج کرنے والی, میں تو کوئی نہیں ہوں نا, مجھے اللہ نے نہ اتھارٹی دی ہے نہ رائٹ دی ہے, رائٹ. میں نے اپنا حساب دینا, آپ نے اپنا حساب دینا ہے. تو اگر میں ججمنٹل بن جاتی ہوں مینس کہ آئی ایم ججنگ یو, وائی ایم آئی ناٹ لکنگ ان سائڈ. تو میں آپ کو اپنی جرنی کا, انٹرنل جرنی کا بتا رہی تھی کہ انٹرنل جرنی کا جو نفس کے دروازے بند کرنے کا ہے, دنیاوی چیزوں سے دور ہونا, اچھے کپڑے اوڑھنا, پہننا, میک اپ کرنا, ڈریسنگ کرنا, تیار ہونا, اچھے جوتے. آئی لو شوز اینڈ بیگس,
میری obsession ہے شوز اینڈ بیگس کی. مجھے آپ اچھے سے اچھا کپڑا دکھا دو میں نہیں اتنا پسلوں گی, بٹ جوتے او مائی گاڈ, ارے کیا ہوتا ہے نا کوئی ویکنیس ہوتی ہے میری ہے. تو بات یہ ہے کہ آئی ہیو لائک 20 pairs of shoes. لیکن ابھی بھی میں جب بھی اسٹور جاتی ہوں بچوں کے ساتھ بازار جاتی ہوں ایک اور نہیں ہر کا حساب دے رہے نہیں. وی ہیو ٹو کلوز دوز ڈورز آر سیلفس. اب ہم انرجیز کی بات سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اور ہم نے مخلوقات کی بات سے بات کیا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کی خواہشات ہیں نا, اس میں بھی آپ کو یہ ساری نگیٹو انرجیز, نگیٹو اینٹیز آپ کا ساتھ دیتی ہیں. They make them look attractive to you. They make them look to you like you can't live without this thing. Do you understand? مطلب آپ کی وانٹ کو آپ کی نیڈ بنا دیتے ہیں, آپ کو دکھاتے ایسے ہے نا. میرا بڑا لوگوں نے وہ کرٹیسائز کیا جب میں نے ایک آج سے 2-3 سال پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میری شیطان سے ملاقات ہوئی ہے, بڑا گڈ لکنگ تھا, ہینڈسم تھا. You saw that? اور اس نے گرے سوٹ پہنا تھا, اور وہ لوگوں نے اس پہ کمنٹ پتہ کیا کیا, یہ ان کا ایکس بوائے فرینڈ ہوگا, یہ ہمایوں سے ان کو ایکسپلین کریں گے, یہ کریں. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, گناہ اگر آپ کو ان اٹریکٹیو نظر آئے تو کون گناہ کرے گا؟ نہیں کریں گے نا آپ. سیریز میں بھی تو ایسے ہی ہے نا, جیسے جتنی سیریز میں پورٹریل ہے بہت اٹریکٹیو پورٹریل ہے. ایگزیکٹلی. ڈیول کیوں اپنے دانت بہ رہے, خون بہ رہا ہے, اور ایک آ رہی ہے ڈائن آپ کو آ رہی ہے گندے سے اولیے میں, تو آپ تو اس کی دیکھو بھی نہیں ہے. جو ہمارے ملک میں عام مطلب کہا گیا اس وقت کے لیے, اور ہم تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اب ہوتے ہوئے کہ زنا عام ہو جائے گا اور نکاح مشکل ہو جائے گا. It's all around you. I get so many calls per day. Madam, I'm in a relationship with someone for 4 years اور اب وہ شادی نہیں کر رہا. Why are you in a relationship with someone? تو آپ مجھے میرے سامنے آپ اوپنلی یہ کہہ رہی ہیں کہ I am doing zina. And I'm supposed to support you and say کہ اچھا بیٹا بہت اچھی بات ہے, میں آپ کو وظیفہ دیتی ہوں, کوشش کریں کہ وہ آپ سے شادی کر لے. That's a positive way of looking at it. But am I encouraging that person? Supporting that person? Or should I just say, no, sorry, I don't deal with this? You know, I have two faces to show people. Am I a mentor? Am I a teacher? Am I going to guide you? Or am I going to destroy you? So لوگوں کو سمجھ یہ نہیں آتی کہ مس لالا رخ جو ہے, آج شاکنگلی میں گوگل پہ اپنے بارے میں پڑھی تھی اور وہاں میری اتنی تعریفیں اور اتنا کچھ لکھا ہوا تھا. میرا پورٹ فولیو 6 پیجز کا گوگل نے بنایا ہوا ہے. I was like اچھا مجھے یہ بھی آتا ہے کرنا. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے آگے ایک مائک ہے اور آپ کو یہ اللہ نے اس قابل سمجھا ہے کہ کوئی آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ پہ انوائٹ کرتا ہے, آئی تھنک وہاں اگر آپ کو کوئی ایسی بات کرنی اچھی چاہیے کہ لوگوں کو کوئی انکریجمنٹ ملے, اس سے کوئی حوصلہ ملے. سب کے ساتھ نگیٹیو اینڈ پازیٹیو انرجیز لگی ہوئی ہیں. اس وقت میں اپنے کو نگیٹیوٹی سے کھینچ کر, مطلب میری بیٹی نے ایک بات کی, دیکھیں ہم بچوں سے بھی لرن کرتے ہیں. I'm since 16-17 years کی ایج سے I am depressed person and I'm suicidally depressed. And whenever I used to go through my this depression, I used to leave نماز. میرا پہلا کیا ہوتا تھا, میں نماز چھوڑ دیتی تھی اور میں بس ہر وقت سونا رونا 2 کام ہوتے تھے. ٹھیک ہے, میری چھوٹی بیٹی بھی ڈپریشن میں ہوتی ہے. اس نے مجھے ایک دن بات کی, اس نے کہا ماں یو لیو نماز. میں جتنی بھی ڈپریس ہوتی ہوں نا, میں فرض ضرور پڑھتی ہوں کیونکہ اس کا حساب ہے. آئی چینجڈ مائی سیلف. میں 3 دن کوما میں ہوں. ٹھیک ہے, آئی ایم ان اے کوما. آئی فیل آن مائی فیس, اسکل میرا فریکچر ہو گیا, میں کوما میں ہوں, مجھے نماز معاف ہے, رائٹ. بٹ میں ہوش و حواس میں بستر پہ صرف لیٹی رو رہی ہوں اور سو رہی ہوں, تو مجھے نماز معاف نہیں ہے. سمپل فیکٹ. فورس یور سیلف, یہ ایک ضروری پابندی ہے جو اٹس لائک آئی ایم سوری کہ میں نماز کو اس سے وہ کری, اٹس لائک اے نیچرل نیڈ. آپ کے جسم کی اسپریچول آپ کی ایک کانسٹنٹ ہونی چاہیے کہ یہ ہے ہی ہے. اور آپ ڈفرینس فیل کرتے ہو جب آپ پڑھ رہے ہو اور جب آپ نہ پڑھ رہے ہو. ہاں, انرجی لیول پہ اگین. ایگزیکٹلی. میں لوگوں کو یہی کہتی ہوں, کہتے جب میں نماز پڑھتے بھی میڈم پھر بھی, تو میں نے کہا کہیں پورا قرآن آپ پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ, آپ کو کہاں اللہ نے وعدہ کیا کہ میں سب کچھ دوں گا.
آتا ہے اس میں. ہاں رائٹ. اور پھر ابھی میں اس دن بھی سن رہی تھی, صبح میں تلاوت سنتی ہوں فجر کے بعد, تو اس میں لکھا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے. دس واز اللہ کی مرضی, دس واز پلانڈ. اللہ نے پلان کر کے ہمارے نبی پاک اپنے محبوب پیغمبر کو اور آخری نبی کو یتیم پیدا کیا, کیونکہ وہ ان کو یہ محرومی کا احساس دلانا چاہتے تھے کہ ہاؤ ڈز اٹ فیل ناٹ ٹو ہیو اے فادر. ان بگر پکچر, look at the bigger picture, look at his plans. ہمیں اللہ کے پلانس کیا پتائیں, ہم کون ہیں اللہ کے پلانس کو انٹرپریٹ کرنے والے. بٹ میں کلاس 2 کو اسلامیات پڑھا رہی تھی, مجھے نا سب نے مذاق میں دے دیا. میں نے انگلش ٹیچر اسکول میں پڑھا رہی تھی, اسلامیات کی ٹیچر چھوڑ گئی. تو میں ان دنوں میں نیا ذرا اسلام میں بتایا آپ کو نا, پریکٹسنگ مسلم میں آئی, تو پریچنگ شروع. میں نے سب ٹیچر سے کہا, میں نے کہا دیکھو ہم جب اسٹاف روم میں بیٹھتے ہیں نا, بجائے ڈسکس کرنے کے کہ یہ ہینڈ بیگ کتنے کا ہے اور یہ جوڑا کتنے کا ہے, روز ایک اچھی سی نا سنت یا حدیث ہم ڈسکس کر لیں گے, شیئر کریں گے. تو سب نے کہا اچھا مس لالہ بہت اسلام کہتی ہے, اس کو اسلامیات کا سبجیکٹ دے دو. اچھا میں نے اسے بہت سیکھا, میں نے اتنا سیکھا یقین مانو. میں نے سیکھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے کیوں پیدا کیا یتیم. آئی تھاٹ, اللہ نے کہا ہے نا, قرآن میں بھی کہا ہے کہ آپ کو دماغ دیا, عقل دیا, سمجھو سوچو. اگر ان کے پاس دنیا کی ہر دولت ہوتی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح, وہ بادشاہ کے محل میں بڑے ہوئے ہوتے, تو وہ کوئی غریب آتا تو اس کی غربت کو کیا سمجھ سکتے. اس کے بینگ لیفٹ آل الون انگارڈیڈ ان دس ورلڈ کو کیا سمجھ سکتے. یار یتیمی کیا ہے, غربت کیا ہے, پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننا کیا ہے, بھوک میں پیٹ پہ اینٹ باندھنا. ہمیں تو یار روزے کے بعد ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم نے کتنا بڑا جہاد کر لیا. وہ 2-3 دن فاقے سے ہوتے تھے. تو یہ چیزیں ساری ایک آپ کو ایک طرف لے جا رہی ہوتی ہیں, اینڈ دیٹ واز اللہ's پلان فار آر پروفٹ. اسی طرح جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے, ڈے بفور یسٹرڈے آئی گاٹ اے میسیج فرام انڈیا. میں چونکہ انڈیا کے ساتھ میری پیڈ وہ ہوتی ہے, ریڈنگ ہوتی ہے, انڈیا سے پیسے نہیں منگوا سکتے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنا مسئلہ بتائیں, میں آپ کو اس کا حل, جو بھی وظیفہ ہے میں آپ کو فری آف چارج, جس کو کہتے ہیں فی سبیل اللہ. کہنے لگی میرے ہسبینڈ کی اپنی بہن سے جائیداد پہ لڑائی ہوئی, اوکے, اور وہ ڈپریشن میں چلے گئے, اور 10 دن بعد انہوں نے بالکنی سے چھلانگ مار کے خودکشی کر لی. اور میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جائیداد پہ تو میری بہن میری نند نے ویسے ہی قبضہ کیا ہوا ہے, میاں نے میری اسی دکھ میں خودکشی کر لی. تو اس کے کیس میں جب آپ گئیں تو کوئی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. ویری جینیون کیس, اس میں وہ کیا کرے. اب میں اسے یہ کہوں کہ بیٹا آپ نماز پڑھیں اور آپ اس کے ساتھ یہ وظیفہ کریں, یا آپ یہ نفل حاجت پڑھیں, یا آپ یہ کریں, وہ تو اس کے جو اس وقت فائنینشیل ایشوز یا سوشل ایشوز ہیں اس کو تو کور نہیں کر سکتا. ہم لوگوں نے کیا بنایا ہے اپنا سسٹم میں, پورے کنٹری کے لاز, رولز, ریگولیشنز, یہ جو زکوٰۃ کا, صدقات کا, یہ جو سارا ایک سسٹم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, جس کو سوشل ورک کو, جس کو پوری دنیا نے اڈاپٹ کیا ہے سوائے پاکستان کے. ہاں رائٹ. سوشل سیکیورٹی ہر ملک میں ہے. جی, آپ کام نہیں کر رہے, آپ نے 4 سال کام کیا, آپ کی نوکری چلی گئی, آپ کو بینیفٹ ملتا ہے. آپ ریٹائر ہوئے, آپ کو اولڈ ایج بینیفٹ ملتا ہے, آپ کو میڈیکل ملتا ہے. پاکستان میں میں نے 36 ایئرز جاب کی ہے, مجھے کیا ملا. آپ سے یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ جب آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی میجک والی چیز ہے یا نظر ہے یا پھر کوئی میڈیکل کیس ہے, مطلب سائیکولوجیکل لیول پہ کوئی ڈسٹربنس ہے, کیونکہ بہت لوگ کنفیوز بھی تو کر دیتے ہیں. بہت زیادہ. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے اوپر جو کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے جادو پہ زیادہ, یا تعویذ. جیسے ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول کا ایک ہے کہ ہر چیز کو باہر آؤٹ ورڈ بلیم کرنا. ایگزیکٹلی. اور سیکنڈ ہے کہ جی وہ ہمیں کسی نے نظر کر دی, بندش کر دی ہماری. اچھا, دا فرسٹ کویسچنز آئی آسک ہر ویری فنی ٹو بی آنیسٹ. میں سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کرتے کیا ہیں؟ وہ جی میں تو ریڑھی چلانا, یا جی میں تو ٹھیکیدار ہوں, میں گھر بناتا ہوں. اچھا جی, اٹس یوزلی دا لوور طبقہ, دا مڈل کلاس اور دا لوور مڈل کلاس, جن کو سب سے زیادہ جادو اور نظر ہوتی ہے. اچھا,
آپ پہ کسی نے جادو کرایا, مفت میں ہوتا ہے جادو, پتہ نہیں جی وہ میری جو دیورانی ہے نا وہ بس میرے بھائی کو بھڑکاتی ہے کہ جداد کا حصہ لے لو, تو لڑائیاں کرواتی ہے, تو وہ نا بس مجھے کچھ پلا پلا کے دیتی ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں, میں مر جاؤں. اچھا کتنی جائیداد ہے؟ وہ جی ایک 2 مرلے کا گھر ہے. اچھا اس کے اوپر وہ ہزاروں لگا رہی ہے, مطلب جادو یا تعویذ یا یہ بھی تو فری میں نہیں ہوتا نا. از اٹ ویری ایکسپینسو؟ اٹس ویری ایکسپینسو ٹو بی ریئلی آنیسٹ. اور کالا جادو تو بہت ہی ایکسپینسو ہے. اچھا اچھا جینون ہوتے ہیں لوگ کرنے والے یا ہاں ایلوژن ہی ہوتا ہے؟ نہیں ہے. اچھا آپ بہت خوبصورت ہیں جو آپ کو نظر لگ جاتی, نہیں جی ہم باٹھا جی. اچھا لڑکیاں, اچھا پھر تو آپ کو کس سے نظر لگائی, کس بات پہ نظر لگی؟ مطلب میرے پاس مرسیڈیز ہو, بی ایم ڈبلیو ہو, فراری ہو, لامبورگینی ہو, میں جا رہی ہوں تو میں نے اس پہ کالا کپڑا لگایا ہو کہ جی نظر نہ لگے. میک سینس, آئی ایم ویری گورجیس, آئی ایم ویری بیوٹیفل, آئی ایم ینگ. میں ایسے کر کے گزر گئی تو میرے کو نظر لگی, میرے کو نظر لگ جائے تو کس نے آپ کو نظر لگائی؟ مطلب ٹرائی اینڈ کم ٹو اے لاجیکل کنکلوژن. اچھا بہت پڑھے لکھے لوگ بھی, بعض دفعہ سمجھدار لوگ بھی, دی کانٹ اسٹاپ بلیمنگ دی ایکسٹرنل تھنگس. اٹس نیور کہ میں نے کوئی غلط کام کیا. دیکھیں بعض دفعہ میں آپ کو بتاؤں لٹرلی یہ ہوتا ہے کہ 3 جنریشنس کے بعد بھی کرسز, بددعائیں, کسی کا حق مارنا, وہ بعض دفعہ آپ کی اولاد سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کسی کا قتل کر دیا جانتے بوجھتے اور آپ بچ کے نکل گئے, پتہ نہیں کسی کو چلا کہ کس نے قتل کیا. آپ ایک عورت ہیں, آپ نے کسی کے شوہر کو زہر دے دی کیونکہ آپ شادی کرنا چاہتی تھیں, کسی کو نہیں پتہ چلا, تھرو واٹ ایور ویز. اس وقت آپ پکڑ میں نہیں آ رہی, آپ کا بچے آ رہے ہیں, آپ کے بچوں کے بچے آتے ہیں بعض دفعہ. لیکن کارمک سینس میں یہ چیز مجھے بہت پریشان کرتی ہے کہ یہ تو فیئر نہیں ہے کہ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو کوئی اور کیوں بھگتے؟ دا سینس آف دا فادر. تو جس نے کیا ہے وہ بھگتے نا, آپ کیوں بھگتو؟ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ کیا اپنی اولاد کی وہ دیکھنا؟ تکلیف دیکھنا. لیکن جنریشن ٹو جنریشن اگر گرینڈ فادر کی کوئی چیز نیچے جائے تو وہ تو پھر ہمیں نہیں نا دیکھنے کے لیے کہ کچھ ہو رہا ہے. نہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا نا کہ وہ ساری سفرنگ اسی پہ آتی ہے, وہ بٹ کر آتی ہے. اگر آپ زندہ ہیں اور آپ کو پتہ لگے, یہ آج کل تو آپ کو میں بتاؤں ہمارے ملک میں بہت زیادہ آٹسٹک بچے ہیں, برین ڈیمیجڈ ہے. بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں جی بچوں کو بھی جنات آ گئے, وہ ہوئے. دیر از اے لاٹ آف میڈیکل ایشوز جن کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. دیر آر لاٹ آف سائیکولوجیکل ایشوز جن کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ریسنٹلی ایک کیس آیا, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہماری کانفیڈینشیلٹی رکھیں. میں تو کبھی کسی کا نام نہیں بتاتی, بٹ ایک میرے بہت ہی عجیب کیس ہے. اب آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں تاکہ لیٹس سی کہ اس میں غلطی کس کی ہے. ایک 19 ایئرس کی بچی ہے who is very towards spiritualism as well as towards politics. She wants to go into politics. She goes for studies to Turkey. اوکے. Over there she meets some spiritual people who guide her in spirituality but leave her hanging. According to her اس پہ کسی نے جنات اس پہ انٹر کر دیے, اس کے اندر انٹر ہو گئے جنات. اب وہ ان کو نکالنے کے لیے کسی اور کے پاس گئی. اس نے کہا میں رکی کر کے نکال دوں گا. اس نے رکی سے کچھ اور اس کے اوپر کوئی کالا عمل ہی کر دیا. اس کے بعد وہ کسی ہندو کی طرف گئی, ہندو نے کہا کہ میں یوں کر دوں گا. پھر وہ ایک امریکن کے پاس گئی, اس نے کہا جی میں یوں کر دوں گا. 10 سال ہو گئے وہ لڑکی لٹکی ہوئی ہے بٹوین دا یس اینڈ دا نو. میں اسے ایک بات سمپل کرتی ہوں کہ تم نے سب چیزوں کو نو کرنا ہے. دیر از نو رام, کرشن, دیوتا, پریسٹ دس, ریورنڈ دس, ٹرکش مولانا دس. دیر از اونلی اللہ اینڈ دیر از یو. میک اے ڈائریکٹ کنیکشن اونلی ود اللہ. بیچ میں کسی کو نہ لاؤ, کسی کو بھی نہ لاؤ. تم درود شریف بھی نہ پڑھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی نہ دو. تم ڈائریکٹ اللہ سے ایڈریس کرو اور کہو کہ اللہ میاں گیٹ می آؤٹ آف دس تھنگ واٹ ایور آئی ایم سفرنگ. بیکاز وہ کہتی ہے میں نہ زندوں میں ہوں, نہ مروں میں ہوں, نہ میں گڈ میں ہوں, نہ میں بیڈ میں ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میرے اندر پازیٹیو انرجیز جب بھی میں کوشش کرتی ہوں نگیٹیوٹی کی طرف زیادہ چلی جاتی ہوں. میں یہ کرتی ہوں, میں وہ کرتی ہوں. مجھے اس کی باتیں 80% آف اس کی مجھے باتیں ہی نہیں سمجھ آتی وہ کیا کہتی ہیں.
اوور تھنکنگ بیسیکلی. وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں کسی کو اتنا نالج ہی نہیں ہے اسپریچولزم میں جتنا کہ ہندوز کو ہے. اب وہ جب ہندوز کی بات کرتی ہے تو ان کے پاس اسپریچول نہیں ہے, ان کا کارمک نالج ہے, مے بی ایسٹرل وہ نالج ہے. میڈیٹیشن اور یوگا کی پریکٹسز وہاں پر تھوڑی زیادہ ہے اس پرسپیکٹو سے مے بی کہہ نہیں رہی دیکھیں, ہندو جوتشی جو ہے نا, جو کہ یہ ذائچے بناتے وہ تھے تو اور جو ڈفرینٹ ہے. کرتے تھے, جو کنڈلیاں کرتے ہیں, وہ ایسٹرالوجی کا نالج ان کے پاس بہت بہت زیادہ ہے. ان کا جو یہ سب چیزوں کا نالج ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہمارا ہم سے بہت پرانا ہے. تو یو کین ناٹ ڈینائی کہ ان کے پاس نالج ہے, بٹ یو کین ناٹ ایکویٹ اٹ ٹو اسپریچول نالج. Do you understand? When you talk about spiritual knowledge, we are including Allah in it, right? Spiritual means, روحانی means, میرے حساب سے, maybe I'm wrong, maybe I don't know anything about it. میرا جو سفر شروع ہوا یا جو میں سمجھی جتنا اسپریچولزم کو, وہ ہے میری روح کی پرواز اللہ تک پہنچنے کی تلاش میں. جتنے بھی تھے, قادر جیلانی, فتح جنگ بخش, یہ ہمارے جو ہیں داتا صاحب, جتنے بھی ہیں, ان کی تلاش اللہ تک پہنچنے کی تھی. Am I right? Is that the ultimate goal is نا اللہ تک پہنچنا یا اللہ کے جو پیرامیٹرز ہیں ان پہ پورا اترنا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. سو پھر اس کے اندر کالا جادو, نظر, بندش, یہ سارے آخر شیطان بھی تو ہے نا, وی کانٹ نیگیٹ شیطان. اور ویسے بھی یہ تو جادو تو برحق ہے نا, تو اس کو ڈینائی تو نہیں کر اچھا, سکتے. برحق مجھے کسی نے منع کیا تھا. برحق کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کا حق ہو. یو کانٹ سے یوز دا ورڈ برحق. جادو ہے, ایگزسٹ کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی نے کیا تھا, بی بی عائشہ پر کیا تھا, اور وہ اتنا زبردست تھا, وہ اتنی بیمار پڑ گئی. اچھا دیکھیے, لوگ کہتے ہیں کہ مس لالہ رخ سائیکک ریڈر کہتی ہیں اور علوم غیب پہ کہتی ہیں. بی بی عائشہ نے کہا, باہر ایک آدمی تھا جس کو لوگ بہت مانتے تھے, کہ ان کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ مجھ پہ کس نے جادو کیا. انہوں نے دیکھ کے کہا کہ عائشہ تم پہ کسی نے جادو کیا ہے, اور وہ عورت ہے اور وہ 10 گھر چھوڑ کے رہتی ہے. یہاں تک انہوں نے بتا دیا. تو وہ کون تھے؟ کوئی عالم تھے, دین تھے, کیا تھے؟ اب انہوں نے اپنی نوکرانی کو, باندی کو بھیجا, جاؤ پتہ کرو اس گھر پہ کون رہتا ہے. وہاں انہی کی ایک باندی رہتی تھی. باندی اس وقت کون ہوتی تھی؟ آپ کی زر خرید غلام, جو آپ کی ملکیت ہوتی تھی. اور اس نے جا کے, نوکرانی نے اس کو بلایا اور بی بی عائشہ نے سے کہا تم نے مجھ پہ جادو کیوں کیا, اور اتنا شدید کہ میں مر جاؤں. اس نے کہا بی بی عائشہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں اس دن آزاد کر دوں گی جس دن میں مروں گی, تو میں آپ کے مرنے کے لیے کر رہی ہوں. ڈو یو انڈرسٹینڈ کانسیپٹ؟ بھائی ان کو اس کو کچھ چاہیے تھا نا, موٹیو تھا نا. تو جو بھی آپ پہ اگر کوئی کرواتا بھی ہے جادو, دیکھیں اس کی پہلی نشانیاں, ایک عجیب سی آپ کے اوپر کیفیت ہوتی ہے, محسوس ہوتا ہے آپ کو, آپ کے اندر سے بھی محسوس ہوتا ہے, آپ کے باہر سے بھی محسوس ہوتا ہے. پھر آپ کے ساتھ انہونیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں, وہ چیزیں جو نارمل چیزیں نہیں ہیں. فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر پہ بلڈ کے چھینٹے پڑے, ٹھیک ہے, آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ کو بدبو آ رہی ہے, سلفر کی اسمیل آ رہی ہے, کیونکہ جنات اور ان چیزوں کی اسمیل سلفر کی ہے, کیونکہ آگ سے بنے ہوئی ہے نا یہ مخلوقات. اچھا, پھر آپ کی چیزیں ادھر ہلنا لگتی ہیں, آپ کی چلتی چلتی چیز بند ہو جاتی ہے. میرا موبائل خود ہی اسکرول کرنے لگتا ہے, میرا ٹی وی کے چینلز خود ہی چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خوابوں کا ہوتا ہے کوئی کنیکشن؟ کس کا؟ ڈریمز. او یس, ڈریمز کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, جہاں تک مجھے پتہ ہے, کہ 3/4 ہے نبوت کا حصہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے میسیجز آپ کو تھرو ڈریمز دیتے ہیں. تو اگر ایسی ڈریمز تو کوئی بات ہو, بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ایسی کوئی بات ہو جس طرح جادو وغیرہ کی, تو ایسے کوئی سگنیفیکینٹ ہوتے ہیں جس طرح کی چیزیں اگر نظر آئے تو شاید میں بھی. کچھ لوگ ہیں جن کو خوابوں میں بھی نظر آ جاتا ہے کہ ان کو کیا مخلوق تنگ کر رہی ہے, کون ہے, کس روپ میں ہے, کیسے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جادو اگر کوئی خاص طور سے آپ کے لیے کرتا ہے, دیکھیے اس میں ہوتا ہے 2 طرح کا جادو. ایک تو ہم نے کالا کر دیا, اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو آپ اس میں آپ اسلام سے باہر نکل گئے. دوسرے کو کہتے ہیں سفلی. سفلی مینس جادو, کلام اللہ کا ہی آپ پڑھ رہے ہیں, مگر آپ کسی کو تباہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں.
اللہ کے ناموں میں قہار بھی تو ہے نا, جبار بھی تو ہے نا. منتقل یا بھی ہے. قہار ہو یا جبار ہو, قہر ڈال. پھر سورہ لہب بھی تو ہے نا, اور لہب کے ہاتھ ٹوٹے, لعنت ہو اس کی بیوی پر جو کہ ایندھن لے کر جاتی ہے. سورہ لہب سب سے زیادہ سفلی میں یوز ہوتی ہے ٹو ڈسٹرائے سم ون. اوکے, فار ایگزامپل آپ کی فیملی میں ہے کوئی جو کہ آپ کے ساتھ اتنا ظلم کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے, آپ کے بچوں کی لائف ڈسٹرائے کر دی ہے, تو کیا آپ کو اس کے لیے پڑھنے کو کم از کم کہ اس کا ہاتھ رک جائے آپ پہ وار کرنے کے لیے؟ اللہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. تلوار, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار نہیں تھی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں نہیں کی تھی. سو گناہ کرنے والے آپ کے خلاف, آپ کی فیملیز کے اندر جو آپ کو ذلیل کرتے ہیں, آپ کی شادیاں توڑنا چاہتے ہیں, آپ کے بچوں کی شادیاں رکوانا چاہتے ہیں, تھرو حسد جلن جو بھی ہے, تو آپ بھی تو ان کا ہاتھ روک سکتے ہیں. لیکن پھر آپ اس پہ ان پہ جادو تو نہیں کر رہے نا, آپ تو اپنی پروٹیکشن کر رہے ہو نا ٹیکنیکلی. ٹیکنیکلی ایکچولی وہ آپ کی اپنی پروٹیکشن ہوتی ہے, مگر اس کا افیکٹ جا کے تو ہوتا ہے نا. تو پھر جب ان کو بھی پڑتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ کوئی ہم پہ جادو کر رہے ہیں, تو پھر وہ بھی روتے ہوئے آتے ہیں نا میرے پاس. نیکسٹ پارٹ میں ہم مزید ان ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں گے, تو آپ ضرور دیکھیے گا. اور ہم انٹرسٹنگ جرنی کے بارے میں بھی بات کریں گے لالا رخ کی, جس میں وہ انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے شی گاٹ ان ٹو سائیکک ریڈنگس اینڈ ایسٹرالوجی.